شہنشاہ کے گھر جاتے ہیں۔ اب تصور میں شہنشاہ کے گھر جاتے ہیں، اب کسی طرح بھی جاتے ہیں مگر جاتے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے بھائی محترم رفیع شمسی کو، جس نے ساکن شہر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم علامہ عبدالرحمن جامی کے کلام مقدس سے اس تقریب کا بہتر آغاز فرمایا، اور اس کے بعد بہت ہی خوبصورت مقبول نعت کو پڑھنے کا شرف اور ہم سب نے سننے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ آپ کی سماعتوں کو قبول فرمائے، ہمارے ان دوستوں کی اس پاکیزہ تقریب کی کامیابی کے لیے کوشش کرنے والی تمام تر سوچ و فکر کو قبول فرمائے۔ آپ سے کچھ کوئی مانگ نہیں رہا ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ آپ ہیں تو یہ بتاتے رہیے بس، ورنہ بہت دیر تک اگر آپ کہیں سے خاموش نظر آئیں گے تو یہ سب آپس میں ہی نمٹ پڑیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ آپس میں ہی خود بخود پڑھ کے ایک دوسرے کو گواہ بنا لیں گے۔ ایک قبیلے کے سردار کی 6 بیٹیاں پیدا ہو چکی تھیں، سنیں میری بات۔ 7ویں مرتبہ اس کی جب بیوی امید سے ہوئی تو اس نے اپنے بیوی سے کہا اگر پھر بیٹی پیدا ہوئی تو تجھے طلاق دے دوں گا، مجھے بڑی الرجی ہو گئی، تیری کوکھ سے صرف بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اتفاق سے وہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ قبیلے کے سردار کے ساتھ سفر پہ تھے۔ جب اسے ضرورت محسوس ہوئی کہ ڈلیوری کا وقت قریب ہے، درد ذے کا اثر اسے ظاہر ہوا، تو وہ اٹھی اپنے خیمے سے پہاڑ کی کھوہ میں چلی گئی۔ جب اس نے وہاں بچے کو جنا، بچے کی پیدائش ہوئی تو اللہ کی مرضی کی پھر بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ شوہر کے ڈر کے مارے اس نے اس بیٹی کو وہیں چھوڑ دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا شوہر مجھے طلاق دے دے۔ واپس خیمے میں آئی تو شوہر نے پوچھا کیا ہوا، تو اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ وہ حمل ضائع ہو گیا، وہ خراب ہو گیا وغیرہ وغیرہ، اس نے بہانے لگا دیا۔ شوہر مطمئن ہو گیا۔ 4 مہینے کے بعد جب وہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ اسی قبیلے کے سردار کے ساتھ واپس ہو رہی تھی، اسی جگہ پر پھر وہی خیمہ لگا، تمبو کنار لگائے گئے، اس کے دل میں اس زمین کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی جہاں اس نے 4 مہینہ پہلے اپنی بیٹی کو چھوڑ رکھا تھا۔ یہ سوچا اس عورت نے کہ دیکھیں میری بیٹی کی ہڈیاں ہی شاید سمجھ رہے کچھ تو اس کی نشانی موجود ہوگی، یا کچھ نہیں تو میں نے جہاں اپنی بیٹی کو زندہ چھوڑا تھا وہاں وہ زمین موجود ہوگی، دیکھ کر کے تسلی میرے دل کو ہو جائے گی۔ جب وہ عورت گئی اس پہاڑ کی کھوہ، اس پہاڑ کے دہانے پہنچی تو کیا دیکھی، یہ دنگ رہ گئی۔ اس کی 4 مہینہ پہلے کی بچی ایک ہرنی کا دودھ پی رہی ہے۔ اللہ، ایک ہرنی کا دودھ پی رہی ہے۔ چیخ نکل گئی، ڈر کے مارے اس نے اپنی آواز کو روک لیا، واپس آئی اپنے خیمے میں اور اپنے شوہر سے اس نے کہا، ساری داستان بتائی اور کہا جس بچی کو میں نے تمہارے ڈر کے مارے اس پہاڑ کی کھوہ میں چھوڑ دیا تھا 4 مہینہ پہلے، آج بھی اللہ کا احسان ہے کہ میری وہ بچی زندہ ہے اور اسے ایک ہرنی پال رہی ہے۔ تعجب کی نظروں سے سب لوگوں نے اسے دیکھا اور پورے قافلے کے لوگ اس بچی کو دیکھنے کے لیے گئے۔ جیسے اس پہاڑ کے دہانے پر پہنچے، وہ ہرنی شام سے لیٹی ہوئی ہے اور وہ بچی اس کا دودھ پی رہی ہے۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ خدا کی بارگاہ سے آواز آئی، اگر میں اسے پیدا کرنا جانتا ہوں تو زندہ رکھنا بھی جانتا ہوں۔ اگر یہ لوگ نعت پڑھنا جانتے ہیں تو خود نعت کو سن کر کے خوشی منانا بھی جانتے ہیں۔ سمجھ گئے میری بات؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نیکیوں سے محروم ہیں۔ بس میرا اشارہ آپ حضرات کی طرف سے 4 مصرے پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں آپ حضرات کو دیکھوں گا کہ آپ کس قدر محبت کرتے ہیں اس شہر سے جس شہر سے بڑی بڑی محبت کرتے ہیں۔ گناہ گار وحدت کا جام لوں کی نہ لوں، گناہ گار ہوں وحدت کا جام لوں کی نہ لوں، یہ سوچتا ہوں زباں سے یہ کام لوں کی نہ لوں۔ اب دیکھتے ہیں آپ کس طرح شعراء کرام کے چہرے کھل جائیں، آپ مبارکباد پیش کیجیے گا۔ مجھے بڑی خوشی ہے، خطابت، شعر و ادب اور اثریات اور شعریات، تمام تر مسائل جہاں حل نہیں ہوتے وہاں علامہ صغیر احمد مصباحی کی ذات کو طلب کیا جاتا ہے۔ ایسی باکمال شخصیت موجود ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے خوشی ہے، میں اظہار بھائی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج آپ نے عرس طیبی واحدی میں ہم لوگوں کو بلا کر کے بریلی شریف سے اسلامیہ انٹر کالج میں گویا بلا لیا۔ سب
साहब मौजूद हैं, अल्लाह ताला सलामत रखे। बस जावेद भाई देखते रहिए किन के चेहरे खिले हुए हैं नाम सुन करके। कहीं ऐसा ना हो कि लोगों के हाथ में मोबाइल हो, लोग नेट पर मौजूद बिजी हों और नाक के मिसरे जाए हो जाएं और वो सुभान अल्लाह ना कह पाए। बहुत अच्छा गुनाहगार हूं वहदत का जाम लू की न लूं, गुनाहगार हूं वहदत का जाम लू की न लूं, ये सोचता हूं सबा से ये काम लू की न लूं, हजार बार मैं क्योड़े से मुंह धुला हूं यार, ये डर है फिर भी मोहम्मद का नाम लू की न लूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से तैयबी वाक़दी, फैज़ाने हुजूर ताहिरे मिल्लत, फैज़ाने हुजूर सुहेले मिल्लत, जनाबे आसिफ रज़ा सैफी। सुभान अल्लाह। हज़रात इधर से नारे लगते हैं, आप हज़रात को कुछ भी नहीं करना। बहुत बहुत शुक्रिया। जरा सा अपने हाथों को उठा के बोल दें या रसूल अल्लाह। जोर से बोलने में कोई ममानियत तो नहीं? जब आप देखिए मैं पढ़ता हूँ अल्लामा सगीर मस्तफ़ा इस्माइल की मौजूदगी में, गुनाहगार हूँ वहदत का जाम लूं की नहीं, ये सोचता हूँ ये काम लूं की नहीं, हजार बार मैं क्योड़े से मुंह धुला हूँ यार, ये डर है फिर भी, ये डर है फिर भी मोहम्मद। मैं गुजारिश करता हूँ भाई साजिद सुल्तानपुरी के शहर सनाखा मोहतरम कौसर तस्नीम, तो आवाज़ें यकजा हो गई हैं, सुल्तानपुर से निकली हैं, बिलग्राम शरीफ की बारगाह के मशाइख की बारगाह में जारोकशी कर रही हैं। आप देख लें ताकि मैदान महशर में कहीं पढ़े जाएंगे, वरना अपने शोर की मेमोरी में इसे सेव करके मेमोरी ही निकाल दूंगा अपने दिमाग में। दरे रसूल पे हमने बड़े बड़े देखे, अरे दूसरे मिसरे में कुछ बहुत अच्छे लोगों के लिए कोई नई बात मिलेगी कि बिलावल कोई शेर कहता, दरे रसूल पे हमने बड़े बड़े देखे, गुलाम बनते हैं कैसे खड़े खड़े, दरे रसूल पे हमने दरे रसूल पे अगर ये पैसे उन बुजुर्गों के कदम से मस होकर के मुझे मिल जाए तो मैं रात भर शेर पढ़ता रहूंगा इंशाअल्लाह। अरे सैयदी सरकार सुहेल मियां शाह साहब सुन्ना ने कैसा अजीम शेर व अदब के मजदूर उस सुतून को मेहमान बनाया है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप हज़रात सुभान अल्लाह कहें, कोई दिक्कत है तो पैसे ले जाएं और फिर सुभान अल्लाह कहें। भाई ये आप हज़रात जी मियां। इसके बाद एक शेर पढ़ता हूँ, खुदा कसम पत्थर भी उठ करके बोलते हैं। अब ये देखना है कि आप में से कौन ऐसा वजूद है जिसका ताल्लुक मोहब्बत भरे पत्थर से। दरे रसूल पे हमने बड़े बड़े देखे, कोई दिक्कत नहीं। आप जोर से बोलेंगे तो क्या पुलिस आ जाएगी? दरे रसूल भाई बहुत से लोग हैं, मैं बहुत मजबूर हूँ, समझ रहे मेरी बात। एक माइक, एक अनाउंसर, एक शायर माइक पर आएगा, है तो तकरीबन 25-27 शोरा, समझे मेरी बात। लेकिन सब नहीं आएंगे, अलग अलग आएंगे माइक पर। आप जिसका इंतजार कर रहे हैं वो कुछ वक्त के बाद आएगा। इतना मैं इस मुशायरे को समेट नहीं सकता आधे घंटे में, समझ रहे हैं। बड़ी मुश्किलों से ये सब नेक सामान दस्तयाब हुए हैं, तो इनको आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने पेश किया। ऐसा नहीं कि उस्ताद ने पूछा था कि 15 फलों के नाम बताओ, तो शागिर्द ने कहा था संतरा, मौसम्बी, अनार, 1 दर्जन केला। समझे मेरी बात जी? जरा सा फैलाना पड़ेगा। मैं माजरा चाहता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इनसे पहले निपटने दीजिए। देखिए आवाज मेरी पहुंच रही है आप तक, मुझे बताएं, अपने हाथों को उठा के बताएं आप लोग। तो सुभान अल्लाह आज ही कहेंगे कि बाद में कहेंगे? अभी शेर बहुत अच्छा शेर पढ़ता हूँ, इन सरकारों को देख के पढ़ रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं बलग्राम शरीफ से हूँ कि मसौदी शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो दिल मेरा कहता है कि कह दिया जाए कि इन 2 शहर नूर के वसीले से मदीने शरीफ आ गया। सुभान अल्लाह कह रहे हैं, सुभान अल्लाह। अब देखिए भाई, जहां तक शाद बैठे हुए, जहां से ये मिसरे खत्म होंगे वहां से अच्छा लहजा आपके हवाले हो जाएगा। दरे रसूल पे हमने बड़े बड़े देखे,
درے رسول پہ ہم نے بڑے بڑے دیکھے، غلام بنتے ہیں کیسے کھڑے کھڑے دیکھے، اور عجب ہے عشق، عجب ہے عشق، عجب ہے عشق جو بیمار اٹھ نہیں سکتا، وہ چاہتا ہے مدینہ بڑے بڑے دیکھے۔ عجب ہے عشق جو بیمار اٹھ نہیں سکتا، عجب ہے عشق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس واحدی، عرس طیبی۔ شکیل بھائی پھر سے پڑھ دوں، میاں کا حکم ہے، سبحان اللہ، پھر سے سبحان اللہ کہتے ہیں آپ لوگ، یا تو زیادہ کھا لیا یا تو نہیں کھایا، بالکل آخری پر۔ درے رسول پہ ہم نے بڑے بڑے دیکھے، غلام بنتے ہیں کیسے کھڑے کھڑے دیکھے، عجب ہے عشق جو بیمار اٹھ نہیں سکتا، وہ چاہتا ہے مدینہ پڑے پڑے، وہ چاہتا ہے مدینہ پڑے پڑے۔ میں گزارش کر رہا ہوں بھائی محترم فرحان برکاتی سے، جن کا تعلق دہلی شہر سے، یہ وہی دہلی ہے جس کے بارے میں شاعر نے کہا تھا، ایک عجب کشمکش میرے سینے میں ہے